بسم اللہ الرحمن الرحیم والعالم بجمیع اجزائہ محدث عالم یعنی اللہ کے علاوہ جمیع موجودات اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ پہلے معدوم تھے اور پھر ان کا وجود ہوا۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ کل میں نے اس کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ پہلے وہ معدوم تھے اور پھر ان کا وجود ہوا۔ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل سنت اور متکلمین کا مذہب کیا ہے اس کی بھی وضاحت کل ہو گئی تھی۔ فلاسفہ کا نظریہ کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا۔ عالم حادث ہے، حادث بالذات بھی اور حادث بالزمان بھی۔ علامہ تفتازانی اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد اس کی دلیل کی جانب اشارہ کیا۔ ثم اشار الی دلیل حدوث العالم بقولہ، پھر ماتن علامہ عمر نصفی نے اپنے آنے والے قول سے حدوث عالم کی دلیل کی جانب اشارہ کیا۔ اشارہ کیا یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو دلیل کا طریقہ ہوتا ہے اس کی صغرا اور کبرا کی شکل میں مقدمات پیش کیے جائیں، پھر اس کے بعد میں اس سے نتیجہ اخذ کیا جائے۔ یہ علامہ عمر نصفی نے نہیں کیا، صرف تقسیم کر دی ہے، جس تقسیم سے اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ کیا کی ہے تقسیم انہوں نے، اس کو دیکھیں۔ اذ ہوا العالم اعیان و اعراض، کیونکہ عالم اعیان اور اعراض ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، عین اور عرض۔ تو اب صغرا بنے گا العالم اعیان و اعراض۔ اگر اسے دلیل کی شکل دینا چاہیں تو اس کا کبرا بنے گا وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حَادِثٌ۔ عالم اعراض و اعیان کا نام ہے اور ان میں سے ہر ایک حادث ہے۔ اعیان و اعراض میں سے ہر ایک حادث ہے۔ ایجاب صغرا اور کلیت کبرا جو شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط ہے وہ چیز پالی گئی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ العالم حادث، العالم اعیان و اعراض وکل منہما حادث فالعالم حادث۔ لیکن یہ علامہ عمر نصفی نے ایسا نہیں کیا ہے کہ دلیل کی صورت میں اس کو بیان کریں۔ کیوں نہیں کیا ہے اس کو یہ بیان کریں گے، کیونکہ عالم اعیان و اعراض ہیں۔ اب لأنہ ان قام بذاتہ فعین والا فعرض، دو میں انحصار ہے عالم کا، اعیان و اعراض میں۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو شارح نے اس کا یہ جواب دیا کہ عالم
کی جو چیزیں ہیں یعنی ممکن، یا تو وہ قائم بذاتی ہی ہوگا یا قائم بذاتی ہی نہیں ہوگا۔ اگر قائم بذاتی ہی ہے تو اسی کو عین کہتے ہیں، اسی کو جوہر کہتے ہیں، اور اگر قائم بذاتی ہی نہیں ہے تو اسی کو عرض کہتے ہیں۔ قائم بذاتی ہی کا معنی کیا ہے اس کو یہ بعد میں بتائیں گے، ابھی یہاں ضرورت نہیں۔ لأنه ان قام بذاتی ہی، اس لیے کہ عالم یعنی ممکن، ما سوى اللہ جتنی چیزیں ہیں سب ممکنات سے ہیں، تو عالم کہیں یا ممکن کہیں، اس لیے کہ عالم اگر قائم بذاتی ہی ہے تو وہ عین ہے، اور اگر قائم بذاتی ہی نہیں ہے تو وہ عرض ہے۔ یہی دو ہی صورتیں ہیں، اس لیے انہی دو ہی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عالم ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حَادِثٌ، یہ کبرا کو بھی ذکر کر دے رہے ہیں، اور آیان و آراز میں سے ہر ایک حادث ہیں۔ عین کیوں کیسے حادث ہے، عرض کیسے حادث ہے، یہ ابھی یہاں کی بحث نہیں ہے۔ لما سنبین، ہم جب بحث آئے گی تو وہاں بتائیں گے۔ ابھی آپ صرف ان مقدمات کے صغرا اور کبرا کو سمجھ لیں کہ صغرا ہے العالم و آیان و آراز، کبرا ہے کل منہما حادث، لہذا نتیجہ نکلے گا العالم حادث۔ اس کبرا کے جو دو چیزیں ہیں کہ عین بھی حادث ہے اور عرض بھی حادث ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، ہم بعد میں اس کو بیان کریں گے جب اس پر بحث آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حَادِثٌ، ان میں سے ہر ایک حادث ہیں، لما سنبین، جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اب وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ، صغرا اور کبرا پیش کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی صورت مصنف نے، ماتن نے اختیار نہیں کی۔ ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ، اور مصنف نے حدوث عالم کی دلیل سے تعارض نہیں کیا، صرف تقسیم کر دی۔ لأن الکلام فیہ طویل، اس لیے کہ حدوث عالم کی دلیل میں تفصیلی گفتگو ہے، لا یلیق بہذا المختصر، اور وہ تفصیل اس مختصر متن کے مناسب نہیں ہے، بعد میں ہم اس کی تفصیل کر دیں گے۔ کیفا وہو مقصور علی المسائل دون الدلائل، اور اس مختصر متن میں دلائل کیوں کر ذکر کیے جائیں گے، حالانکہ اس میں مسائل کا بیان ہے، دلائل کا بیان نہیں۔ تو علامہ عمر نصفی نے دلیل کو ذکر نہیں کیا، صرف تقسیم کر دی، کیونکہ یہ کتاب ہی مسائل کو بیان کرنے کے لیے موضوع ہے، دلائل کو بیان کرنے کے لیے اس کو نہیں لکھا گیا ہے۔ تو جو جس کا مقصد ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کے مطابق اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہے۔ علامہ عمر نصفی کا مقصد ہی نہیں ہے دلیل دینا، اس لیے انہوں نے تقسیم کر دی، اور اس تقسیم سے دلیل کی جانب اشارہ بھی کر دیا، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو دلیل سمجھنا ہے تو انہوں نے دلیل دے دی ہے، اور دلیل کے اجزاء کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے وعدہ کر لیا ہے کہ بعد میں ہم تفصیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ فالآیان ما یکون لہ قیام بذاتہ، اب عالم، آیان اور آراز یہ دو چیزیں ہیں، ہر ایک کی یہ تفصیل کر رہے ہیں کہ آیان اس ممکن کو کہتے ہیں جو قائم بذاتی ہی ہو، جس کا قیام اس کی ذات کی وجہ سے ہو۔ فالآیان ما اے ممکن، آیان اس ممکن کو کہتے ہیں یکون لہ قیام بذاتہ، جس کے لیے بذات ہی قیام ہو، یعنی جو قائم بالذات ہو اس کو عین کہتے ہیں۔ یہاں ایک شبہہ تھا، اور اس شبہے کو علامہ تفتازانی نے دور کیا ہے اپنی آنے والی عبارت سے، بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم،
آپ وہ دلیل بار بار سنتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ ما عام ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رسول کو اس کا علم ہے، اس کا علم نہیں، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ما یہ عام ہے، یہ بہت دنوں سے آپ سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں بھی علامہ عمر نصفی نے ما ہی استعمال کیا ہے، فَالْأَعْيَانُ مَا، یہ ممکن اور غیر ممکن سب کو عام ہے۔ جب یہ ممکن اور غیر ممکن سب کو عام ہے تو اس عام کی جو تفسیر آپ نے کی ہے اے ممکن، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، کیونکہ عام لفظ بولیں اور خاص مراد لیں یہ نہیں ہوتا ہے۔ عام لفظ ماتن نے استعمال کیا ہے تو آپ اس کو معنی عام پہ رکھیے، اس کو اس کے خاص معنی پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ اسی کا جواب علامہ تفتازانی نے دیا ہے کہ ماتن نے تو عام لفظ استعمال کیا ہے، ما کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہم نے اس کی تفسیر ایک خاص چیز ممکن کے ذریعے سے کی ہے، اور وہ ما ممکن اور غیر ممکن سب کو شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرینہ موجود ہے اس کی تخصیص کا۔ اگر قرینہ موجود ہو تو قرینے کی بنیاد پر عام بول کر کے خاص مراد لے سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی قرینہ کے آپ عام بولیں اور خاص مراد لیں، حیوان بولیں اور کوئی قرینہ نہیں اور کہیں کہ ہم انسان مراد لے رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ نے کہا زید حیوان ہے تو زید کو حیوان کہہ رہے ہیں، اب وہاں کہیں کہ حیوان سے انسان مراد لے رہے ہیں تو صحیح ہے، قرینہ موجود ہے۔ تو عام لفظ بول کر کے آپ خاص کا ارادہ کریں، یہ اس وقت تو جائز ہوتا ہے جب کوئی قرینہ ہو، بغیر قرینہ کے عام لفظ بول کر کے خاص مراد لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں قرینہ ہے، علامہ فرماتے ہیں کیا قرینہ ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ آیان یہ کس کی قسم ہے؟ عالم کی قسم ہے، اور عالم ما سوی اللہ ممکنات کو کہتے ہیں، تو جو مقسم ہے وہ خود ممکن ہے، تو جو اس کی قسمیں ہوں گی وہ بھی ممکن ہی رہیں گی، غیر ممکن نہیں ہو جائیں گی۔ اس لیے جو مقسم کے ممکن ہونے کی بنیاد پر جو اس کی قسم ہے وہ بھی ممکن ہے، اور جب وہ ممکن ہے تو اس میں آنے والا عام لفظ جو ہے جو ممکن اور غیر ممکن دونوں کو شامل ہے نا، اس سے ممکن کی تفسیر کرنا صحیح ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم۔ ہم نے جو ما کی تفسیر ممکن سے کی ہے اس قرینے کی وجہ سے کہ آیان کو عالم کی کے اقسام سے شمار کیا گیا ہے، بقرینۃ جعلہ، آیان کو عالم کے اقسام سے بنانے کے قرینے سے، کہ آیان یہ عالم کے اقسام سے ہے اور عالم خود ہی ممکن ہے، تو آیان بھی ممکن ہوں گے، اس لیے اس کی تعریف میں آنے والا عام لفظ جو ما ہے اس کی تفسیر ممکن سے کرنا صحیح ہے۔ اب اس کے بعد پھر بحث یہ شروع کر رہے ہیں، وہ معنی قیام ہی بذاتی، ممکن کے قائم بذات ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس میں متکلمین کا اور فلاسفہ کا اختلاف ہے کہ ممکن کے قائم بذات ہونے کا معنی کیا ہے۔ تو متکلمین یہ کہتے ہیں کہ ممکن کے قائم بذات ہونے کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے، بلا واسطہ اس کی جانب، بلا واسطہ وہ اشارہ حسیہ کے قابل ہو۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ابھی ہم اس سے ہٹ کر کے صرف سمجھا رہے ہیں، جب یہ الفاظ ہم پڑھائیں گے تو اسی پر منطبق کر دیں گے۔ تو ممکن یعنی عین یعنی جو قائم بذات ہی ہو، اور متکلمین قائم بذات کا معنی کیا لیتے ہیں کہ جو بلا واسطہ اشارہ حسیہ کے قابل ہو۔ اس کو سمجھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں؟
بلا واسطہ اشارہ حسیہ کے قابل ہو، جیسے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں کہوں کہ یہ فرحان ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کی جانب اشارہ ہو، بغیر کسی جانب اشارہ کیے ہوئے یہ اشارے ان کی جانب اشارہ حسیہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ وہ اشارہ حسیہ کے قابل ہے بغیر کسی واسطے کے، تو اسی کو قائم بذات ہی کہتے ہیں کہ یہ قائم بذات ہے۔ اور اگر کسی چیز کی جانب اشارہ کرنا کسی واسطے سے ہو، بلا واسطہ اس کی جانب اشارہ نہ کیا جا سکے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ قائم بذات ہی نہیں ہے۔ جیسے وہی جو میں نے مثال دی تھی دودھ والی، کہ آپ دودھ کی جانب اشارہ کریں، سفیدی کی جانب اشارہ ہوگا۔ سفیدی کی جانب اشارہ کرنے کے لیے دودھ کی جانب اشارہ کرنا یہ ضروری ہے۔ بغیر دودھ کی جانب اشارہ کیے ہوئے سفیدی کی جانب اشارہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بغیر کسی واسطہ کے وہ اشارہ حسیہ کے قابل ہو، یعنی اسے کہا جا سکے کہ یہ فلاں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ قائم بذات ہی ہے۔ واسطہ فی العروض کا وہاں طریقہ نہ ہو، واسطہ فی العروض پڑھے ہیں، واسطہ فی العروض والا طریقہ نہ ہو کہ اصل اشارہ کسی کی جانب ہو اور پھر اس کے واسطے سے چیز دوسرے کی جانب منسوب ہو۔ اس کی مثال آپ نے پڑھی ہے کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ کشتی متحرک ہے، تو حرکت کی جو نسبت ہے وہ بلا واسطہ کس کی جانب ہے؟ کشتی کی جانب ہے، اور پھر کشتی کے واسطے سے جو کشتی پر سوار ہوتے ہیں وہ بھی متحرک ہیں، تو متحرک ہونا یہ کشتی کی جانب بلا واسطہ ہے، اور جو کشتی پر سوار ہیں ان کی جانب متحرک ہونا یہ واسطے کے ساتھ ہے۔ تو اگر وہ چیز قائم بذات ہی ہے، یعنی بغیر کسی واسطے کے اس کی جانب اشارہ حسیہ کر سکتے ہیں، اشارہ حسیہ ہو، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قائم بذات ہی ہے۔ اور اگر بغیر واسطہ کے اس کی وہ اشارہ حسیہ کے قابل نہ ہو، تو اسی کو کیا کہتے ہیں کہ یہ عرض ہے، قائم بذات ہی نہیں ہے۔ یہ متکلمین کا مذہب ہے۔ جو تقریر میں نے کی ہے اس کو یاد رکھیے گا، اور پھر جو یہ کہیں گے اس پر ہم اس کو منطبق کریں گے۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ قائم بذات ہی کا معنی یہ ہے، کسی شے کے قائم بذات ہی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز اس محل سے بے نیاز ہو سکے جو اسے قائم رکھ سکے، جو اسے قائم رکھتی ہے، یعنی جس کے ساتھ وہ اس کا قیام ہوتا ہے، جو اسے قائم رکھ، جس محل کے ساتھ وہ چیز قائم ہوتی ہے، وہ اس سے بے نیاز ہو سکے، اس سے مستغنی ہو سکے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو محل سے، اس محل سے بے نیاز ہو سکے، جو اسے قائم رکھتی ہے، تو اسی کو قائم بذات ہی کہیں گے۔ اس میں آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محل اور موضوع کے درمیان فرق جانیں، عرض اور حال کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھے ہیں کہ محل کیا ہے، موضوع کیا ہے، عرض کیا ہے اور حال کیا ہے۔ محل اور موضوع متکلمین کے نزدیک اس میں مساوات ہے، کوئی فرق نہیں۔ میں جس کا مذہب بتا رہا ہوں وہی رہے، ہے نا،
محل اور موضوع میں متکلمین کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. جو محل ہے وہی موضوع ہے اور جو موضوع ہے وہی محل ہے. لیکن فلاسفہ اس میں فرق کرتے ہیں. موضوع خاص ہے اور محل عام ہے ان کے نزدیک. ہر موضوع محل ہے لیکن ہر محل موضوع نہیں. وہ لوگ موضوع اسے کہتے ہیں کہ اس محل کو کہتے ہیں جس کا وجود حال کے بغیر ممکن ہو. جس کا وجود حال کے بغیر ممکن ہو اسے موضوع کہتے ہیں، اور محل حال کے وجود کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. اس کی مثالیں، اس کی تفصیلات آپ ہدایت الحکمت میں پڑھے ہوں گے. میں نے صرف تعریف کر دی کہ موضوع اسے کہتے ہیں کہ اس محل کو جس کا وجود حال کے وجود کے بغیر ممکن ہو، اور محل کا وجود حال کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. یہ فلاسفہ کا نظریہ. تو متکلمین کے یہاں محل اور موضوع یہ دونوں ایک ہیں. فلاسفہ کے یہاں محل اور موضوع کے درمیان فرق ہے. انہوں نے یہ کہا کہ قائم بذات ہی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شے قائم بذات ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس محل سے بے نیاز ہو سکے جو اسے قائم رکھتی ہے. تو اگر اس سے الگ ہونے اور بے نیاز ہونے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے ابھی چلا جاؤں گا، تو اس محل سے بے نیاز ہے. تو شے کا اس محل سے بے نیاز ہونا جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے، اگر بے نیاز ہے، مستغنی ہے، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ قائم بالذات کہیں گے. لیکن اگر اس کا شے اول کا اختصاص شے ثانی کے ساتھ اس طریقے سے ہو جائے کہ شے اول صفت اور شے ثانی موصوف ہو جائے، تو اسی کو قائم بغیر ہی کہیں گے اور اسی کو عرض کہیں گے. یہ فلاسفہ کے ہاں ہے. کل ہم اس تفصیل کو ترجمہ کر کے منطبق کریں گے. اس کو دیکھ کر کے آئیے گا.